توصیف تیری بارے تخیل سے پرے ہے، تمہید تیری لولا کا لمحہ ہے، واللیل تیری زلف عنبر کا وظیفہ، والشمس تیرے عارض تاباں کی ضیاء ہے۔ یہ لکھ کر تیری قسم قلم ٹوٹ گئے، یہ لکھ کر تیری قسم قلم ٹوٹ گئے، لفظوں کے احاطے سے تیری ذات بھرا ہے۔ برادران اسلام، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی مدح سرائی کرنا، انسان کے پاس وہ الفاظ نہیں جن الفاظ میں حضور کا ذکر کیا جا سکے، سرکار کی شایان شان سرکار دو عالم علیہ السلام کی مدح کی جا سکے۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہے، نام ہے حضرت میمونہ بنت کلثم رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتی ہیں حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے اس موقع پہ اپنی ناقہ مبارکہ پہ سوار تھے۔ میرے والد گرامی نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، جا کر کے حضور کے مبارک قدموں کو پکڑ لیا اور مسئلہ پوچھنے لگے۔ حضرت میمونہ بنت کلثم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اپنی آنکھیں اٹھا کے حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھوں، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کروں۔ ہاں اتنا میری نگاہوں نے کیا، میری نگاہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے مبارک پاؤں اور حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا ہے۔ حضرت میمونہ بنت کلثم کہتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے بہت ساری باتیں میں بھول چکی ہوں، لیکن آج تک میری نگاہیں مصطفیٰ کریم سرور دو عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کی انگلیوں کا حسن نہیں بھول سکی۔ ہر لحظہ ہر لمحہ میری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کا حسن آ جاتا ہے۔ سوچئے وہ پیارے آقا علیہ السلام جن کے قدم اتنے سونے ہیں، اللہ نے انہیں کتنا سونا چہرہ عطا فرمایا ہوگا، کتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا ہوگا۔ حضرت سائن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ برادران اسلام، اللہ کریم نے ہمارے حضور رحمت کائنات علیہ السلام کو ہر لحاظ سے افضل، اعلیٰ، کامل اور اکمل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ محترم المقام حافظ شارق شہزاد مدنی صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ آپ سناخواں حضرات کے ساتھ تعامل نہیں فرما رہے، ایسے دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی نیا کام ہو رہا ہے، اللہ رسول کا یہ ذکر ہو رہا ہے، سارے ساتھ مل کے نعت شریف پڑھا کریں، نعرے کا جواب ذوق اور شوق سے دیا کریں۔ سارے نعرے میں نے نہیں مارنے، پبلک میں سے بھی کوئی نعرہ مار سکتا ہے، اجازت ہے، یہ چھوٹے بچے کو ہی نہیں خالی اجازت، سارے نعرہ مار سکتے ہیں، آپ کو بھی اجازت ہے، مل کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ محفل میں شامل ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی بھی کچھ لوگ شرما رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
گایا وسلم عليك يا حبيب الله سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم خالق نے رحمتوں کا خزینہ بنا دیا خالق نے رحمتوں کا خزینہ بنا دیا اور عطروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا دیا عطروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا دیا اور رنگینیاں سمیٹ کر یہ رنگینیاں سمیٹ کر کی امیر رنگینیاں سمیٹ کر کی امیر مولا نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا مولا نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا تو شاہ ہوگا جانے جانا آقا تو شاہ ہوگا جانے جانا ہے چہرہ کل بیتاب تیرا تو شاہ ہوگا جانے جانا ہے چہرہ کل بیتاب تیرا نہ بن سکے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو یا رسول تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو مردان بس کی تیرے آقا ہے مردان بس کی تیرے مدد ہے
لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا کی اجازت نظر وچ تیرے وہ جڑا آوے موت جاوے کی اجازت یا رسول اللہ کی اجازت نظر وچ تیرے سونیا جو آوے مٹ جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سوارے تے کھل کے تیرے مولی دنیا تے کوئی بھی لگ جان بچاوے عالم سونا مائی ہوگے تو کدھرے نظر نہ آوے خدا کی عزت لگال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں آقا جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا اور ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے پریشان ارے تو جن کی ہے نام پڑھتا ارے تو جن کی ہے نام سنتا وہی تو لے گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا